ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے دے گا، انہیں بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا۔ سورت نمبر 15 آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کے گروہ میں، آپ سے پہلے کے جو گروہ ہیں انبیاء بھیجے ہیں، تو شیعہ انبیاء کرام کے اوپر، ان کے گروہ پر استعمال ہوا یہاں پر لفظ شیعہ کا، قرآن نے استعمال کیا تو یہاں بطور مدح کے ہے۔ ثم اچھا سورت نمبر 19 آیت نمبر 69 سورہ مریم کی ہے، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے، تو یہاں پر بھی بطور مذمت کے استعمال ہوا ہے شیعہ کے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سورت نمبر 24 آیت نمبر 19 سورۃ النور کی یہ آیت ہے، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی، تو یہاں پر شیعہ پھیلنے کے معنی میں، اشاعت، نشر و اشاعت کا جو لفظ ہوتا ہے پھیلانا، تو مومنوں کے معاشروں کے اندر جو لوگ بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، تو یہاں پر بطور پھیلانے کے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح سورت نمبر 28 آیت نمبر 4 ہے سورت القصص کی، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے زمین کے اندر سرکشی کی اور اس نے مصر والوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا، تو یہاں پر بطور گروہ کے استعمال ہوا ہے سورت نمبر 28 آیت نمبر 4 میں۔ اسی طرح سورت نمبر 28 آیت نمبر 15 کے اندر استعمال ہوا یہ لفظ، سورت نمبر 30 آیت نمبر 32 کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورت نمبر 37 آیت نمبر 83 سورت الصافات کے اندر استعمال ہوا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، اور انہی کے پیروں میں ابراہیم علیہ السلام تھے انبیاء کرام میں سے، ثم اغرقنا الآخر، یہ پچھلی آیات آپ دیکھیں گے، عبادنا المؤمنین میں سے، تو انبیاء کرام کے اوپر اور ان کے گروہ کے اوپر قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ شیعہ کا۔ تو شیعہ کا جو لفظ ہے یہ کبھی بطور مدح کے استعمال ہوتا ہے، بطور مذمت کے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، تو لہٰذا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، جس طرح ہمارے یہاں فرقہ پرست مولوی وہ کہتے ہیں مذمت والے جو لفظ ہیں وہ شیعوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ان کی مذمت آئی ہے۔ بھائی اگر قرآن میں جہاں پر مذمت کے الفاظ ہیں اس گروہ کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر مدح کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو افراد ہیں جو ان کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں ان کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو بطور مدح کے بھی ہے۔ مگر ہمیں کون سا ٹائٹل استعمال کرنا چاہیے؟ آج کے اس زمانے میں ہمیں ٹائٹل استعمال کرنا چاہیے مسلم کا، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن اگر ایک شخص خود کو سنی کہتا ہے یا شیعہ کہتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، مگر اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور ہمیں حکم کس چیز کا ہے؟ قرآن مجید کی پیروی کرنے کا اور اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہمارے عقائد کا حصہ بن گئے اور وہ روایات میں شامل ہو گئی۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے ترتیب صحابہ میں افضلیت والی بات ہے کہ کون سا صحابی سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے اہل سنت میں ترتیب بنائی گئی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور امام علی علیہ السلام، یہ ترتیب، پھر عشرہ مبشرہ۔ اس ترتیب افضلیت کو آپ دیکھیں تو یہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ہے، احادیث میں کہیں پر اس کا ذکر موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ افضل، یہ افضل، یہ افضل، نہیں، بلکہ امام علی علیہ السلام کی جگہ جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور جتنی خصوصیات امام علی کی ہیں باقی کسی کی نہیں ہے۔ لیکن جب بعد میں خلافت کے ادوار آئے تو اسی کو پھر افضلیت سمجھ لیا گیا، چونکہ یہ مسئلہ بعد میں کھڑا ہوا کہ یہ خلافت پہلے پر ہے، دوسرے پر ہے، تیسرے پر ہے، امام علی علیہ السلام کی چوتھے نمبر پر خلافت ہے، تو یہ سمجھ لیا گیا کہ امام علی علیہ السلام اگر چوتھے نمبر پر آتے ہیں تو آپ کی افضلیت میں بھی چوتھا نمبر ہے، باقی اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام یعنی اس ترتیب کا کہ سب سے افضل وہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یہ ترتیب کہیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے اور احادیث میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر اسے سمجھ لیا گیا اور آج ایک سنی کی پہچان یہی قرار دے دی گئی۔ یہ ہے فرقہ واریت، یہ ہے اہل البیت علیہ السلام سے دوری، اور یہ جو ذہنوں میں بھر دی جاتی ہے کہ اہل البیت کی تو کوئی فقہ موجود ہی نہیں ہے، باقی ہم ہر ایک سے فقہ لیں گے کہ جن کا نام و نسب تک معلوم نہیں ہوتا، اور اہل البیت جو درخشندہ ستارے ہیں جو کہ قرآن اور اہل البیت جن کی جگہ جگہ پر اتباع کا حکم دیا گیا ان سے دین ہم نہیں لیتے۔ اسی طرح حدیث عشرہ مبشرہ، یہ حدیث بھی سیاسی طور پر اس کو سمجھا گیا ہے، یعنی آپ اس حدیث پر اگر نظر ڈالیں گے کہ 10 وہ ہیں وہ صحابہ جنہیں ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی،
تو اس کے اندر اہل البیت کہاں پر ہے؟ سیدہ زہرا کہاں پر ہے؟ ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید نے جو ترتیب افضلیت بتائی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 صحابہ کے حوالے، صحابہ کرام کو سمجھنے کے حوالے سے سورہ توبہ آیت نمبر 100 یہ تمام مسائل کو اشکار کر دیتی ہے۔ مثلا صحابہ کرام میں جو افضلیت کی بات ہے، قرآن کہتا ہے مہاجرین اور انصار افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلوں میں پہل کرنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی، باحسان، احسان کے ساتھ، یعنی جو بعد میں صحابہ آ رہے ہیں جو مہاجر اور انصاری نہیں ہیں وہ بھی تابعی ہیں، اور انہوں نے ہجرت اور نصرت نہیں کی ہو، مدینہ کے نہیں ہو، اور وہ لوگ ہجرت کرنے والوں میں نہیں ہو، پہلی ہجرت مدینہ، تو وہ قرآن کہتا ہے یہ تابعی ہے، خواہ وہ فتح مکہ پر اسلام لایا یا حدیبیہ پہ اسلام لایا یا کسی بھی زمانے میں اسلام لایا، وہ تابعی ہے، قرآن نے اس کو تابعی کہا ہے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں ان پر بھی صحابہ کا اطلاق کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جس صحابہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، لہٰذا آپ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے، اگرچہ ان کی زندگی کے اندر امام علی کے خلاف آئے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں اور احسان موجود نہ ہو۔ تو ہم نے ہر چیز کو اس فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے دیکھا، اور یہ سوال ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، اور آج بھی کوئی شخص اگر قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو فوراً ہی یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ بھائی اس معنی کے اندر جو میں نے آپ کو بتا دیا، میں اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں۔ کس معنوں میں؟ اس معنوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کا پیروکار، اور اس معنوں میں خود کو شیعہ کہتا ہوں اور اس پہ فخر کرتا ہوں، اور اشہد ان علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمدرد بھائی آپ کب شیعت کا اعلان کریں گے، لو میں نے آج کر دیا اعلان شیعہ کا، میں شیعہ ہوں جناب۔ اب آپ خوش ہیں؟ اب آپ دوبارہ سے پھر مجھ پہ یہ سوال کریں گے، پھر میں آپ کو ویڈیو بنا۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں کچرا بھرا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شیعہ کا وہ مفہوم جو آج کے زمانے میں، بھائی آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، آج ہمارے ہاں خود اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں کوئی حدیث کا قائل ہے، کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی فقہا کی تقلید کرتا ہے، کوئی کس کی تقلید کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آج میں نے تشیع کو قبول بھی کر لیا کہ جناب میں اس معنی کے اندر ہوں جو آج سمجھا جاتا ہے، پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ مقلد ہیں غیر مقلد ہے، پھر کیا جواب ہوگا؟ پھر اگر میں مقلد ہو گئے تو غیر مقلد ناراض، اور اگر غیر مقلد ہو گئے تو مقلد ناراض۔ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، یا اگر میں نے صحیح سیستانی حفظہ اللہ کی تقلید کروں تو جناب خامنہئی کی کیوں نہیں کروں، خامنہئی کی کروں تو ان کی کیوں نہیں کروں، مراجع الگ ہے، تو یہ تقسیم موجود ہے نا۔ تو اس لیے مجھ سے آپ یہ مطالبات کیسے کر سکتے ہیں جب واضح بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اہل البیت، اس پہ مت کیوں راضی نہیں، اس پہ کیوں راضی نہیں ہیں آپ؟ رہ گئی بات یہ کہ میں شیعت کے لفظ سے چڑ کھاتا ہوں، ایسے ہرگز یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں اس سے چڑ کھاتا ہوں، مجھے اس سے کوئی خوف لاحق نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے شیعہ سمجھتے تو سمجھتے رہیں، سنی سمجھتے تو سمجھتے رہیں، لیکن ہم خود کو کہاں پہ رکھیں؟ تو خود کو ہم اس لیے یہاں پہ رکھنا پسند کرتے ہیں کہ ان اختلافات میں اگر آپ پڑھ گئے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک مخصوص ٹائٹل دے دیا تو پھر جناب آپ، اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، آپ عام فرقوں والوں کو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے۔ قرآن میں حکم ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ آپ انہیں خوش کریں، نہ کہ فرقوں کو آپ خوش کریں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی پیروی کرتا ہوں اور میں دوسری جانب اہل البیت کی اقتداء کا کہتا ہوں، تو یہ تو واضح طور پر کنٹروڈکشن ہے، واضح طور پر تضاد پایا جاتا ہے۔ تو یہ تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے میرا خاص موقف ہے، خاص تعبیر ہے میری ان کے حوالے سے۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا۔ میں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو شیعہ گروہ کا ہی ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں زمانے میں وہ تعبیرات بدل گئیں، اور قاضی ابو یوسف جب عباسیوں کی حکومت کے اندر انہوں نے عہدہ قبول کر لیا تو پھر فقہ حنفی کو ایک رواج دے دیا گیا، ورنہ تو ابو حنیفہ وہ ایک شیعہ فرد تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام جعفر صادق، امام باقر علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ مسئلہ وہاں سے سیکھا ہو، وہاں سے اخذ کیا ہو۔ اور فروعیات کے اندر یہ بھی فروعیات کی، باقی عقائد کی جو باتیں ہیں، یعنی عقائد میں شمار یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا واضح ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، شاید آپ میری اس بات کو سمجھ جائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد، بلکہ زیاد ابن ابی جو ہے، یا زیاد ابن سمیہ جو ہے، یہ امام علی علیہ السلام کی گروہ میں تھا یا نہیں تھا صفین میں؟ کیا آپ اسے شیعان علی کا ٹائٹل دیتے ہیں؟ آپ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ وہ منافق تھا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے اصحاب میں عبداللہ ابن ابی تھا،
آپ یہی کہیں گے کہ زیاد بن ابی کا وہی سٹیٹس ہے امام علی علیہ السلام کے گروہ میں، یا اشعث بن قیس الکندی، وہ بھی منافق تھا، مولا علی کے گروہ میں وہ شامل تھا۔ تو آپ ان دو افراد پر شیعان علی کا ٹائٹل آپ استعمال نہیں کریں گے کہ یہ شیعہ تھے۔ لیکن حر بن یزید الریاحی، کیا وہ شیعہ نہیں تھا؟ وہ شیعہ تھا، حالانکہ مخالف تھا، لیکن پھر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا اور اپنی جان دے دی۔ مجھے بتائیں حر بن یزید نے کتنا فقہ شیعہ پر عمل کیا تھا، کتنا اس نے اپنی زندگی میں اہل البیت کا ساتھ دیا، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا۔ اور کیا امام حسین نے اس سے پوچھا کہ حر یہ بتا تیرا فلاں فلاں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فلاں فلاں جگہ پر تو کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ کیا امام حسین امام علی مقام نے یہ سوال پوچھے؟ بس وہ آیا، مولا علی کی ولایت کے اقرار کیا، امام حسین پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ شیعان علی تا قیامت اس کا نام زندہ ہوگا۔ لیکن ایسے افراد جو زیاد بن ابی جیسے منافقین ہوں، زیاد بن ابی جیسے منافقین ہوں، یا اشعث بن قیس الکندی جیسے منافقین ہوں، وہ خاک میں ہیں، وہ دفن ہو گئے، وہ مردودوں میں چلے گئے۔ تو یہ ٹائٹل، اصل بات یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے، اس پہ غور کیجئے اور توجہ دیجئے تاکہ یہ جو فرقہ واریت ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے اس سے ہم نکل سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔